جی فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی شاہ جی، اور پچھلا سیگمنٹ بھی رہتا ہے ہمارا، اور پچھلا سیگمنٹ بھی رہتا ہے، اور کوئی سوال بھی آپ کے پاس؟ لیکن میرے جناب پاس آپ کی اجازت سے پلیز۔ محسن صاحب سے میرا سوال ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں سر ٹیبو ہے، اینڈ دوز پیپل جن کو یہ ایشو ہے اینڈ دے کوڈ ناٹ سیک دا میڈیکل اٹینشن، کسی سوسائٹل پریشر کی وجہ سے جو بات نہیں کر پاتے، تو وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہوئے سیروٹونن اور ڈوپامین یہ جو کیمیکل سیلز ہیں ان کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں؟ سیروٹونن ایک کام سرین قسم کی خوشی کا رسپانسبل کیمیکل ہے، جبکہ ڈوپامین جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے والا کیمیکل ہے۔ ان کو بیلنس کرنے کے لیے کسی خاص کیمیکل کی ضرورت نہیں، کسی اہتمام کی ضرورت نہیں، بلکہ روزانہ کی زندگی دن پر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، سونے جاگنے کی اچھی روٹین کے ساتھ، ڈائٹری ہیبٹس اچھی رکھ کے اور ریلیشن شپ کو اچھا بنا کر ان دونوں کیمیکلز کا بہت اچھا توازن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ فرمائیے، میرا ماریہ صاحبہ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ابھی فاطمہ صاحبہ نے بڑا اچھا سوال کیا اور سوسائٹل پریشر کی بات کی، تو 100 طرح کے سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں فیملیز کے اندر، بچے ہوں، کم سن بچے ہوں، بڑے بچے ہوں، خواتین ہوں، مرد ہوں، بہت سارے چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری مختلف نوعیت کی ناانصافیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بات کرنا، کہہ دینا آسان ہے کہ بات کرنی چاہیے، مگر نہیں ممکن ہوتا ہے۔ اس سٹریس سے، اس صورتحال سے کیسے نکلنا چاہیے انسان کو، یا کوئی بھی شخص کیسے نکل سکتا ہے اس چیلنج سے؟ بات کرنا سیکھنا ہوگا، فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کے لیے فیلنگ لینگویج جاننا ہوگی، لفظوں کا انتخاب ایسا ہوگا کہ توجہ کھینچے۔ بات ہمیشہ تب ناکام ہوتی ہے جب اس بات کرنے کا سلیقہ کرینہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے دوسرا پرووک ہوتا ہے۔ عام طور پہ آئی لینگویج زیادہ اچھا ورک کرتی ہے بنسبت یو لینگویج کے۔ ہر اختلاف کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ یو لینگویج سے پڑتی ہے۔ تو میں اپنے احساسات کو، فیلنگز کو اگر کوئی نام دے سکوں اور لفظوں میں ٹرانسلیٹ کر سکوں تو پھر میرے مسائل کے حل کا آغاز ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جو سٹریس ہے، اب آج کل ہر شخص کو اپنی نوعیت کا کوئی سٹریس ہے نا، اور کسی کے پاس اگر بہت کچھ ہے تو اور کچھ نہیں تو کھو جانے کا سٹریس ہے اس کا۔ اس سٹریس سے کیسے آدمی فیئر جو ہے نا، یہ ہمیں ڈسٹرب رکھتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پانا ہے تو ہم کیسے پائیں، ہم نہیں ایسا حاصل ہی نہیں کر پائیں گے، ہم یہ رشتہ ہم سے کھو جائے گا، اس طرح کے خدشات ہوتے ہیں۔ جاب میں جاب کیری نہیں کر پاؤں گا، میرے سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، مطلب ورک کے دوران بھی وہ اسی ٹینشن میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، مطلب سٹریس کا اپنا ایک تو ماریہ صاحبہ فیئر ہے نا، ایک فیئر کے علاوہ بھی یعنی کہ مختلف طرح کے سٹریس ہوتے ہیں نا، اس میں بعض اوقات فیئر نہیں بھی ہوتا، بعض اوقات ریلیشن شپ ہے، اس ریلیشن شپ میں کھٹ پٹ اتنی زیادہ ہے کہ سٹریس ہے، سینکڑوں طرح کے سٹریس ہے۔ میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ لوگ سٹریس سے اپنے طور پہ کس طرح سے فائٹ کر سکتے ہیں، کیسے نکل سکتے ہیں، کہ بجائے اسے کہ وہ ڈپریشن میں سٹیپ بائی سٹیپ جاتے چلے جائیں، وہ پازیٹیو وے میں اپنے سٹریس سے فائٹ کر سکیں اور زندگی میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ وہ جب سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی مسئلے کو لے کے میرا سٹریس بڑھ رہا ہے، تو وہ کسی ایسے بندے سے شیئر کریں، کسی ایسے بندے سے ہیلپ لیں جن کا لگے کہ وہ انہیں سمجھ پائے گا اور کوئی اچھا سلوشن دے گا۔ اگر اس کا زیادہ سٹریس بڑھ رہا ہے تو وہ کسی کاؤنسلر کے پاس جائے۔ مولانا صاحب اس میں آپ بھی ایڈ کر دیجئے، اور اگر کاؤنسلر دستیاب نہیں ہے کسی وجہ سے، جو شخص ہے اس کے ارد گرد کا، چونکہ پاکستان میں بہت ساری خواتین کے حوالے سے بھی ابھی اس قسم کا انوائرمنٹ نہیں ہے کہ ان کے لیے آسان ہو کہ وہ کاؤنسلر تک ان کی رسائی ہو سکے، جا سکیں، سماجی حالات کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، معاشرتی حالات ایسے ہوتے ہیں، اپنے طور پہ پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ مسائل کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کاؤنسلر میسر نہیں ہے، دیکھیں پروفیشنل ہیلپ تو تیسرے درجے پر آئے گی۔ پہلے کیا ہوگا؟ پہلے ہے سیلف ہیلپ، خود اپنے آپ کو۔ آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ سب کچھ اتنا سٹرونگ ہے، چیٹ جی پی ٹی، گوگل آپ کے پاس ہے، سب سے پہلے مسئلہ وہاں درج کریں اور سوال جواب کریں، وہاں سے سیلف ہیلپ کو بڑی اچھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے مسئلہ حل نہ ہو تو سوشل ہیلپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ سے ملتے جلتے مسائل اوروں کے بھی ہیں، یہ صرف ہمارا نہیں ہے، تو ان لوگوں سے رابطہ رکھنا، اپنے حلقہ احباب، خاندان، دوستوں آپ سے جوائن کر لیں، تو ان سوشل ہیلپ وہاں سے مل جائے گی۔ اگر تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کوئی شیم کی بات نہیں ہے کہ ہم پروفیشنل ہیلپ کی طرف چلے جائیں۔ آج کا دور تو بڑا ایڈوانس دور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ فرمائیے، ابھی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا سٹریس کو ہینڈل کیا جائے نا۔ جی اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سٹریس سے بچنے کے لیے اس سارے انوائرمنٹ سے، ان لوگوں سے، اس معاملے سے گریز کرتے ہیں، جی، اور لازم بات ہے اس سے آپ کا
جب آپ اس طرف جائیں گے نہیں, اس جانب ہی نہیں جائیں گے وہ اور تو بڑھے گا. نہیں تو جب آپ اس جانب ہی نہیں جائیں گے تو سٹریس تو آپ کا نہیں ہوگا نا اس جانب. یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ اگر آپ سٹریس سے گریز کریں گے, اس کو اوائڈ کریں گے, تو اعصابی طور پہ ہر آنے والے دن میں آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو ایسی ہے نا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند. ہاں یس یس یس. تو کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اوائڈنس کوئی آپشن ہے نہیں ہے. اچھا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جو ڈسکمفرٹ ہے وہ چینج وہی دیتا ہے. لوگ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, لوگ کمفرٹیبل رہنا چاہتے ہیں. کبھی بھی کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ ترقی کر نہیں سکتے. چینج ہو یا چیلنج ہو, دونوں صورتوں میں ڈسکمفرٹ سے گزرنا ہی پڑے گا. تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو پار کرنا ہے, تبھی آپ اس میں وہ تو کولو کے بیل کی طرح میں چلتے جاتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو آفس میں کچھ چیلنجز درپیش ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ اور ارد گرد, تو ضروری نہیں کہ آپ وہ جاب صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ وہاں مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے بات محسن صاحب. جی ایسا ہی ہے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ آسان بال کو کھیلنا تو شاید ہر بیٹسمین کو آتا ہے, لیکن مشکل گیند کو کھیل کر باؤنڈری لائن سے پار گرانا, یہ اصل آرٹ ہے. واہ. تو محسن صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ جو چیلنج آئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور اس سے گریز نہیں کریں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اور تدبر کے ساتھ, فراست کے ساتھ, حکمت کے ساتھ پڑھ کے, ریسرچ کر کے, سن کے اس کو دیکھیں کہ جو چیزیں آپ سن رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں سے کون کون سی چیزیں آپ لے سکتے ہیں. جیسا کہ محسن صاحب نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا کہ کون سے موتی آپ چنیں گے جس سے آپ اپنی زندگی کی مالا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. سو ٹوٹل سارے مشورے قبول نہیں کر لینے, اب اپنے حالات کو بھی دیکھیں, مگر جتنی ریسرچ کریں گے اتنا آپ کے لیے سٹریس سے اور ان چیلنجز سے نکلنا آسان ہوگا. جی فاطمہ صاحب. ایک آپ اپنے لیے اٹھا لیجئے گا, ایک میاں صاحب سے پوچھ کے ان کو دے دیجئے گا. کیا اس میں مجھے یہ آپشن دیں گی؟ جی آج تو دیں گی, ادروائز میرے خیال میں آپ کو آپشن نہیں ملتی ہوگی. یہ آپشن جو ہے نا محسن کی پسندیدہ آپشن ہے اور میں تو یہی دوں گی. ہاں تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ محسن صاحب کو اس کے علاوہ کچھ پسند ہے. خدا کے لیے آپشن دے دیں انہیں. آپشن دوں محسن. ایک ہے ریڈیو, ایک ہے کیسے نہیں, ویسے وہ ریڈیو تو میری دستگاہ ہے, لیکن یہ کہ ہاں میں نے کہا تھا اسی حوالے سے کہہ رہی تھی وہ. ابھی بھی محسن کا دل کرتا رہتا ہے میں ٹیپ خریدوں. نہیں تو اگلا موقع تو نہیں ملنا, ریڈیو پھر پڑا رہے گا ایسے. ہاں دے دے بھائی, بیگم صاحبہ نے کہہ دیا تو ریڈیو میں ضرور بات کریں گے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں پہلی دفعہ جب میں نے ریڈیو سننا شروع کیا تو مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اس کو کھول کے کیوں نہ دیکھا جائے کہ آواز کیسے آتی ہے اور اس پہ سیلز بھی ضائع ہو رہے ہیں. تو میں نے بڑی جو ہے نا عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں سے سیلز نکالے اور ایک تار کے ساتھ شو لگایا اور اس کے دوسرے سرے کو ادھر سیلز والے باکس میں لگا دیا اور پھر میں نے پیچھے ساکٹ میں اسے لگایا. اس کے بعد جو ٹھا ہوا اس کے بعد جو دل پہ گزری وہ آج بھی یاد ہے. جی محترمہ. میں نے ایکچولی یہ چوڑیاں سلیکٹ کی ہیں, اس سے دو باتیں ریلیٹ کروں گی میں. ایک تو بچپن میں نا جو چوڑیاں توڑ کے ہم کھیلا کرتے تھے اور وہ ایک ڈبی ہم بھر لیا کرتے تھے اور اس کے ٹکڑوں سے, اور پھر اس کو ایک کھیل ہوتا ہے کہ ایک چوڑی کو ایسے کیا اور وہ آگے جاتی تھی. مجھے اس کا پیٹرن بھی یاد نہیں ہے. پھر اس کو کھیلتے تھے. جب توڑتے ہیں نا اس سے دوستی کی جو جی وہ بھی دیکھتے تھے معیار ہے, اسٹرینتھ ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے. جی کہ وہ پتہ نہیں کہ کوئی ذرہ اس کا رہا نہیں, وہ بھی توڑتے تھے. یہ بھی ایسا جتنا چھوٹا ذرہ ہے اتنا کم اور جتنا بڑا ہے. تو وہ اور پھر یہ محسن کو نا پسند ہے چوڑی. محسن کہتے ہیں کہ بھی آپ نا جب چوڑیاں پہنا کریں, حالانکہ میں نہیں پہنتی, میں بس اس کو بہت کم پہنتی ہوں. میں کہتا ہوں تیری چوڑیوں کی چھن چھن مجھے اچھی لگتی ہے. نہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب کمرے میں انٹر ہو تو مجھے پتا چلے آپ انٹر ہو, تو اس لیے میں نے ابھی تک محسن سے پتہ نہیں لگا آ رہے